بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ناظرین، پاناما لیک سے برآمد ہونے والی غیر قانونی اور ناجائز جائیداد اور کرپشن کہانیوں سے اس قوم کو ایک دھیلا بھی وصول نہیں ہو سکا، البتہ اربوں روپے اس کی تحقیق و تفتیش کے نام پر خرچ ہو گئے۔ ایک سال سے زیادہ عرصہ پوری قوم اس سکینڈل کی سپریم کورٹ میں سماعت اور پھر جے آئی ٹی میں انکوائری کے ہیجان میں نفسیاتی مریض بن کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، اب بھی قومی منظرنامہ زلزلے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اس کا تازہ جھٹکا امریکہ اور برطانیہ میں کام کرنے والی ایک کمپنی براڈ شیڈ کو تقریباً 5 ارب روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد آیا ہے۔ ناظرین، کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ جرمانہ نیب کی وجہ سے ادا کرنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں موجود نیب انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ کہانی سن 2000 میں شروع ہو کر سن 2018 تک طویل عرصہ پر محیط ہے۔ اس میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی نیم جمہوری حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے فیصلے اور براڈ شیٹ سے معاہدہ کی روگردانی کا کردار ہے۔ ناظرین، اس پر بھی شاید اتنا دھواں نہ اٹھتا، مگر مسلم لیگ نون کی قیادت بالخصوص نواز شریف اور مریم نواز نے برطانوی عدالت کے فیصلے کو اپنی بریت کے طور پر پیش کیا اور جرمانے کی ادائیگی کو موجودہ حکومت کی نااہلی قرار دیا۔ اس پر حکومتی رد عمل آنا تو فطری بات تھی، اور 2 ہفتوں کی بیان بازی اور تکرار کے بعد حکومت نے براڈ شیٹ کے معاملہ پر انکوائری کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس کمیٹی کا سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید کو مقرر کیا گیا، جبکہ ان کی مشاورت سے دیگر ارکان بھی نامزد ہوں گے۔ لیکن ناظرین، مسلم لیگ نون نے کمیٹی کی تشکیل ہونے سے پہلے ہی جسٹس عصمت سعید کے تقرر پر اعتراض لگا دیا ہے۔ لیگی رہنماؤں کے مطابق جسٹس عصمت سعید شوکت خانم ہسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر اور نیب کے سابق پراسیکیوٹر ہونے کی وجہ سے متنازع ہیں۔ ان سے غیر جانبدارانہ انکوائری کی امید نہیں۔ یہ اعتراضات ایسے ہیں جیسے پاناما جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء پر لگائے گئے تھے اور ان کے خاندان کا تعلق تحریک انصاف سے جوڑا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پاناما جے آئی ٹی بنائی گئی، اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور یہ کمیٹی سپریم کورٹ نے نواز شریف کی خواہش پر بنائی تھی۔ ناظرین، اس وقت بھی نون لیگ کی قیادت نے کسی سوال کا جواب دینے کی بجائے جے آئی ٹی پر اعتراضات اور اس کی جانبداری کا ہی شور ڈالے رکھا۔ اب براڈ شیٹ کی انکوائری کمیٹی پر بھی وہی رویہ اپنا لیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اس کو پاناما پلس قرار دیتے ہوئے اپوزیشن کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ کی خواہش پر جسٹس عبدالقیوم کو نہیں لا سکتے۔ ناظرین، اگرچہ براڈ شیٹ پر غیر جانبدار انکوائری ملک اور قوم کی ضرورت ہے اور یہ اسی کرپشن کہانی کے کردار واضح کرنے کی سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ملک ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار رہا۔ چند خاندان دنیا کے امیر خاندانوں میں شامل ہو گئے، مگر ایسا لگتا ہے جس طرح گزشتہ چند سالوں میں احتساب عدالت میں ہونے والی مقدمہ بازی اور سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی متنازع بنا کر سیاسی فائدہ اٹھایا گیا۔ اسی طرح براڈ شیٹ سکینڈل کی سچائی پر بھی شکوک کی چادر ڈالنے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ناظرین، سن 2000 میں جس نیب نے پاکستانیوں کی بیرون ملک جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کا کھوج لگانے کے لیے براڈ شیٹ سے معاہدہ کیا تھا، محض 2 سال بعد ہی اس وقت کے حکمران کا چند سیاستدانوں کی حمایت ملنے کے بعد ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع ہو گئی تھی۔ اگر پرویز مشرف ہی اس معاہدے کی پاسداری کرتے تو ممکن تھا کہ پاکستان کو کروڑوں ڈالر مل جاتے، مگر وہ بھی اپنے اقتدار کے لیے مصلحتوں کا شکار ہو گئے اور سمجھوتوں کے تحت اپنا اقتدار تو چند سال بڑھا لیا، لیکن این آر او دے کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ناظرین، اگر پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت اخلاص کے ساتھ یہ چاہتی ہے
کہ اس اسکینڈل کے کردار بے نقاب ہوں تو اسے غیر متنازعہ کمیٹی بنانا ہوگی، ورنہ پہلے دن ہی اعتراض کی مد میں آنے والی کمیٹی کا فیصلہ بھی متنازع ہی رہے گا اور قوم کو کچھ وصول نہیں ہوگا۔